اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معجزہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. مدینہ منورہ میں ایک شخص کی اولاد نہ تھی، اس لیے زوجہ اور شوہر رنجیدہ اور پریشان رہتے تھے. محبت اہل بیت علیہ السلام ان کے دل میں تھی. مومن دین دار تھے. ایک دن مایوسی کی حالت میں انہوں نے رو کر خدا سے دعا کی، اے اللہ، اگر تو ہم گناہ گاروں کو ایک فرزند عطا کرے تو اس کو حضرت علی مشکل کشا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین کی غلامی میں نظر کریں گے. خدا نے ان کی دعا مستجاب کی. ان کو فرزند عطا فرمایا. جب تک وہ بچہ شیر خوار رہا، دودھ پلاتے وقت، آغوش میں لیتے وقت، سوتے جاگتے یہی ذکر تھا کہ میرا بچہ غلام علی ہے. تا زندگی مولا کائنات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین کی خدمت میں رہے گا. نام اس بچے کا غلام علی رکھا. جب وہ بچہ ہوشیار ہو گیا تو اس کو بھی مولا کائنات سے عشق ہو گیا. اپنے والدین سے بارہا کہتا کہ مجھے بھی دکھائیے کہ مولا علی کیسے ہیں. ایک دن ماں باپ دونوں حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اجمعین کی خدمت میں لڑکے کو لے کر گئے اور عرض کیا، آقا، یہ آپ کا غلام ہے. ہم نے منت مانی تھی کہ لڑکا ہوگا تو آپ کی غلامی میں پیش کریں گے. بطفیل پنجتن پاک اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. ہماری یہ دعا قبول ہوئی. اب یہ حاضر ہے. آپ نے اس کو گود میں بٹھا لیا اور پیار کیا. وہ بھی دل و جان سے آپ پر فدا ہونے لگا. ماں باپ اس کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ گئے. جب بھی دل چاہتا جا کر بچے کو دیکھ آتے مگر گھر واپس نہ لاتے. جب یہ لڑکا جوان ہو گیا تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا. اس کے اولاد نہ تھی. بہت غم کھاتا، پریشان رہتا اور سوچتا کہ اللہ نے مجھ کو اولاد نہیں دی. میرے ماں باپ کی نسل مجھ سے چلی اور میری نسل کس سے قائم رہے گی؟ میرے بعد اس تخت و تاج کا وارث کون ہوگا؟ ایک دن اپنی زوجہ سے یہی ذکر کرنے لگا. عموماً عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر شوہر کو اولاد کی تمنا ہے تو بہت ہی غم کھاتی ہیں. یہ مومنہ بھی حب اہل بیت علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اجمعین اپنے دل میں رکھتی تھی. ایک دن رات کو بہت گڑ گڑا کر اس مومنہ نے دعا کی، اے پالنے والے بحق محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اجمعین مجھ کو اولاد عطا کر. تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش بزرگ تشریف لائے ہیں اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اجمعین اور فرماتے ہیں، غم نہ کھا، تجھ کو پروردگار اولاد عطا کرے گا. اب تو 40 دن تک ایک مصلی بچھا اور 40 دن کا چلہ کھینچ. 40 دن یہ کہانی سن. خدا نے چاہا تو تیرے اولاد ہوگی. اور جو بھی مومن 40 دن کا چلہ کرے اور 40 دن تک یہ کہانی سنے گا اس کی مشکل آسان ہوگی، اور اگر اس کی مراد بھر نہ آئے تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ اور میرا دامن ہوگا. چنانچہ اس مومنہ نے مصلی بچھائے اور 40 دن تک متواتر یہ کہانی سنی. جب 40 دن پورے ہو گئے تو اس کو حمل قائم ہوا. خدا کی رحمت سے 9 مہینے بعد ایک دختر پیدا ہوئی. بادشاہ بہت خوش ہوا. صدقہ خیرات بہت کچھ کیا. لڑکی پرورش پاتی رہی. جب لڑکی جوان ہونے کو آئی تو پھر بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی کہ خدا نے مجھ کو لڑکا نہیں دیا، لڑکی دی. اس کی شادی کس طرح ہوگی؟ پیغام کس طرح آئیں گے؟ میں بادشاہ ہوں، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. معیوب بات ہے. ایک دن پھر اپنی بیوی سے یہی ذکر کیا. بیوی نے پھر دعا کی اور اسی طرح وہی بزرگ خواب میں تشریف لائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین اور فرمایا کہ تو پھر اسی طرح 40 دن کا مصلی بچھا کر چلہ کھینچ اور 40 دن کہانی سن. اس دختر کی شادی بفعل خدا اللہم صلی علی محمد آل محمد بصدقہ اہل بیت علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اجمعین بہت جلد اور اچھی جگہ پر ہو جائے گی. چنانچہ جب یہ 40 دن کا چلہ پورا ہوا تو اس لڑکی کی نسبت آئی. تاریخ مقرر ہو گئی. بارات آئی. بادشاہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. بیٹی کو بادشاہ نے بہت کچھ دے کر رخصت کرنا چاہا مگر دولہا نے کہا، صرف دایا اور لڑکی کو پالکی میں سوار کر دیجیے.
دلہا نے جواب دیا، اس وقت میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں لے جاؤں گا۔ بادشاہ مجبور ہوا اور لڑکی اور دایا کو پالکی میں بٹھا دیا۔ وہ جب لے کر چلا، شہر ختم ہونے کے بعد جنگل آیا۔ وہاں ایک سفید پہاڑ میں ایک محل بنا ہوا تھا۔ لڑکی کو اتار دیا اور کالے پہاڑ کی کنجیاں دلہن کے حوالے کیں اور دایا سے کہا کہ جس چیز کی ضرورت ہو تم وہاں سے لے سکتی ہو، کسی قسم کی تم لوگوں کو یہاں تکلیف نہیں ہوگی۔ دلہن اور دایا دونوں اسی میں رہنے لگیں اور دلہا حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اجمعین کی خدمت میں چلا گیا۔ دلہن اپنے دل میں غمگین رہتی تھی۔ ایک دن دایا سے کہنے لگی کہ ماں باپ چھوٹے اور جس کے ساتھ شادی ہوئی وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ دایا نے کہا، بیٹی جب تمہاری ماں نے مصلح بچھا کر 40 دن کا چلہ کھینچا تھا تب تم پیدا ہوئی تھی، اور جب تم جوان ہوئی تب پھر وہی عمل کیا تو تمہاری شادی ہوئی۔ اب تم بھی مصلح بچھا کر 40 دن کا چلہ کرو، کہانی سنو، تمہارا شوہر ضرور تمہیں ملے گا۔ لڑکی نے اسی طرح عمل شروع کیا۔ جب 40 دن پورے ہونے میں 3 دن باقی رہ گئے تو ایک دن دایا گھر سے باہر نکلی۔ کیا دیکھتی ہے کہ چونٹیوں کی قطار آ رہی ہے۔ سب سے بڑا چونٹا ایک آگے ہے اور اس کے منہ میں کشمش کا دانہ ہے۔ جب وہ چونٹا دایا کے قریب آ گیا تو کشمش کا دانہ منہ سے گر گیا۔ دایا نے اس کو اٹھا لیا۔ وہ چونٹیوں کی قطار وہیں رک گئی۔ جب چونٹے کا دانہ گرا تھا تو اس نے خداوند عالم سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھ کو زبان عطا کر تاکہ میں اس عورت سے بات کروں۔ خدا نے اس کو زبان عطا کی۔ تب اس چونٹے نے کہا کہ اگر آپ اس دانے کو کھائیں گی تو آپ کی داڑھ میں اٹک کر رہ جائے گا، اور میں کھاؤں گا تو میرا پیٹ بھر جائے گا۔ کل آپ میرے ساتھ چلیں تو آپ کو بہت سی کشمش مل جائیں گی۔ یہ سن کر دایا نے چونٹے کی گزارش پر عمل کیا اور کشمش کا دانہ اس کے حوالے کر دیا۔ دوسرے دن دایا چونٹیوں کے انتظار میں جا کر بیٹھ گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی چونٹیوں کی قطار اس طرف جا رہی ہے جس طرف سے پہلے دن آ رہی تھی۔ دایا قطار کے ساتھ ہو لی اور جہاں پر چونٹے ٹھہر گئے وہاں دایا ایک املی کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ ایک شخص پانی لے کر آیا ہے۔ اس نے چھڑکاؤ کیا۔ دوسرا شخص آیا ہے، اس نے تمام جنگل کو صاف کیا اور بہت ہی اچھا فرش بچھایا اور روشنی کی، اور اس فرش پر ایک صندل کا تخت لا کر بچھایا۔ اس پر صندل کی ریل رکھ کر پھر اس پر قرآن مجید لا کر رکھ دیا۔ اتنے میں دایا کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ نورانی صورت اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اجمعین اس تخت پر آ کر بیٹھ گئے اور بہت سے لوگ ادھر ادھر سے آ کر ان کے گرد جمع ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے نماز باجماعت پڑھائی اور پھر خود تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہو گئے۔ بعد ختم قرآن حصہ تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ جب سب کو تقسیم ہو گیا تو ایک حصہ بڑھ گیا۔ آپ نے اپنے خادموں سے فرمایا، جو باقی بچا ہے اس کا حقدار ضرور کوئی ہے۔ خادموں نے عرض کی، مولا یہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ نے پھر فرمایا، دوبارہ جا کر دیکھو، ضرور کوئی ہے۔ خادم نے جا کر دیکھا تو درخت کے نیچے یہ دایا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اس کو وہ حصہ دے دیا اور کہا کہ تیرے مولا حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اجمعین نے بھجوایا ہے۔ دایا خوشی خوشی وہ حصہ لے کر شہزادی کے پاس آئی۔ شہزادی نے کہا، دایا ماں باپ چھوٹے، جس سے شادی ہوئی وہ بھی چھوٹا، اور اب تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ دایا نے جواب دیا، نہیں بیٹی، میں نے تم کو چھوڑا نہیں ہے، میں تمہارے شوہر کا پتہ لگا کر آئی ہوں۔ کل تم بھی میرے ہمراہ چلنا۔ چنانچہ اگلے روز شہزادی کے چلے کا آخری دن تھا۔ شہزادی دایا کے ہمراہ چلی، اسی جنگل کی طرف روانہ ہوئی اور دونوں اسی املی کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں۔ پھر دونوں نے وہی سب کچھ دیکھا جو دایا نے پہلے دن دیکھا تھا۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اجمعین تشریف لائے۔ بعد نماز جماعت اور تلاوت قرآن مجید کے سب کو حصہ تقسیم کیا گیا تو 2 حصے بڑھ گئے۔ پھر آپ نے اپنے خادموں سے فرمایا، آج 2 حصے بڑھ گئے ہیں، ان کا جو حقدار ہے انہیں جا کر دے دو۔ چنانچہ آپ کا خادم دونوں حصے لے کر درخت کے نیچے پہنچا۔ اس سے پہلے دایا نے شہزادی سے کہہ دیا تھا کہ جب تم کو حصہ دیں تو تم ان کا دامن پکڑ لینا اور ان کو چھوڑنا نہیں۔ پہلے اس شخص نے دایا کو حصہ دیا، اس کے بعد شہزادی کو دینے لگا۔ حصہ لیتے وقت شہزادی نے اس شخص کا دامن پکڑ لیا۔ اس شخص نے اصرار کیا کہ میرا دامن چھوڑ دے۔ جب شہزادی نہ مانی تو اس نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین کی خدمت میں چلو اور ان کے قدموں پر سر رکھو۔ شہزادی حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین کی خدمت میں پہنچی اور جا کر حضرت کے قدموں پر گر پڑی۔ آپ نے شہزادی کا سر اٹھا کے دست شفقت پھیرا اور فرمایا کیا چاہتی ہے؟ شہزادی نے عرض کیا کہ مولا میں اپنے شوہر کو لے کر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے 2 لڑکے پیدا ہوں گے، ایک کا نام دوست محمد اور دوسرے کا نام دین محمد رکھنا، اور 2 رومال عطا کیے اور فرمایا کہ جب تم کو کوئی مشکل درپیش ہو تو ان رومالوں کو مس کر دینا، جو بیمار ہوگا وہ بھی شفا پائے گا اور جو حاجت مند ہوگا اس کی ہر حاجت رواں ہوگی۔ شہزادی حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم اجمعین سے رخصت ہو کر ماں اپنے شوہر کہ اسی سفید پہاڑ پر آئی تو خداوند نے 9 مہینے بعد شہزادی کو فرزند عطا کیا، چنانچہ اس کا نام شہزادی نے دوست محمد رکھا۔ اس کے 1 سال بعد دوسرا لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام دین محمد رکھا گیا۔ ایک دن دایا نے لڑکی سے کہا اپنے شوہر سے کہو کہ مجھ کو میرے ماں باپ سے ملا دے۔ شہزادی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری ایک گزارش ہے، آپ اس کو باخوشی منظور فرما لیجئے۔ اس کے شوہر نے کہا کہو کیا بات ہے، بیان کرو۔ تب شہزادی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ کو میرے ماں باپ سے ملا دیں۔ اس کے شوہر نے باخوشی منظور کر لیا۔ شہزادی ماں اپنے بچوں اور شوہر کے اپنے والدین کے یہاں پہنچی۔ اس وقت یہ لوگ جا کر اترے تو کیا دیکھتی ہے کہ شہزادی کے ماں باپ شہزادی کی مفارقت میں روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں۔ شہزادی نے جو اپنے والدین کی یہ حالت دیکھی تو اس کو حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین کا عطیہ دیا یاد آیا۔ فوراً وہ رومال نکال کر ماں باپ کی آنکھوں سے مس کیے، دونوں کی آنکھیں روشن ہو گئی اور جسم سے مس کیا تو دونوں تندرست و توانا ہو گئے۔ جب بوڑھے ماں باپ نے اپنے داماد اور نواسوں اور بیٹی کو دیکھا تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور اپنے تخت و تاج کا مالک داماد کو بنا دیا۔ خداوند عالم بحق ائمہ طاہرین کل حاجت مندوں کی حاجت کو پورا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔